السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ذمہ داران وحدت اسلامی گزشتہ اتوار کو بھی میں نے ایک مختصر سا ویڈیو بنا کر کے بھیجا تھا آپ لوگوں کے کیس میں جو ہے کامیابی پر، اور بڑی خوشی ہوئی تھی الحمدللہ، اور اللہ کی مدد اور اس کے تائید سے اللہ کا فضل ہے، ایک مرحلہ بڑے اچھے انداز سے تکمیل پا گیا ہے فی الوقت۔ اور اس میں تھوڑے مجھے خدشات تھے، لیکن اللہ نے مدد کی میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک بھرپور فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ میڈیا کا کوریج جو ملا ہے، اس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی، لیکن الحمدللہ نہ صرف مقامی بول کے قومی بول کے بین الاقوامی میڈیا نے بھی کوریج کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایسے صورتحال میں میں کچھ یہ اپنی ذہن میں جو باتیں آ رہی وہ آپ کی حضرات تک گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس موقع کی مناسبت سے ضرور یہ بات کی کوشش کیجیے کہ جتنے بھی سابقین جو بکھرے موتیوں کی طرح ادھر ادھر رہیں، ان کو جوڑا جائے، ان کو قریب کیا جائے، ان کو سمیٹا جائے، اور ان کو اس پلیٹ فارم پر مدعو کیا جائے، لایا جائے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو نہ جماعت اسلامی میں گئی نہ ہی وحدت میں ہے، تو وہ انفرادی طور پہ کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں، بعض تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان احباب کو جوڑنے اور ان کو پھر سے ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی جائے، اور اس کے علاوہ عوامی تحریک ایک بھرپور انداز میں بننے کی طرف کچھ ہونا چاہیے کہ کس طرح مختلف شہروں میں افراد سازی ہو، کارکن سازی ہو، اور قیادت کو جو ہے بروکار لایا جائے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ اپنی عمروں کو مکمل کر رہے ہیں، اب ایک ان کا بدل ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور ابھی ہندوستان میں آئے دن کچھ نہ کچھ تو ایشوز آتے رہتے ہیں، کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، کبھی کشمیر کا مسئلہ، کبھی بابری مسجد کا مسئلہ، اب وہ قرآن کی 26 آیت کا مسئلہ، کبھی NRC/CAA کا مسئلہ۔ لیکن الحمدللہ دیکھیں، تبلیغی جماعت کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا، اور آخرکار تبلیغی جماعت کے بارے میں ان کی جو بدماشی اور شرارت تھی وہ ظاہر ہوئی، اور کورٹ نے سب جتنے بھی جھوٹے کیسز تھے ان کو کلین چٹ دینا پڑا، اور ماشاءاللہ یہ 127 لوگوں کے صورت والے کیس میں بھی الحمدللہ ان کے کورٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 26 آیات کی منسوخی کا جو یہ لوگ کر رہے ہیں شرارت، اس میں بھی ان کو ناکامی اور رسوائی ہو کے رہے گی۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی ایک تحریک اسلام کے اقامت کی اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی جدوجہد کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے یہ، اور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ممنوعہ ہماری طلبہ تحریک پہ سے امتناع برخاست کروانے کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے، کلہن سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اگر ہو سکے تو، کیونکہ ابھی 127 آدمیوں کے کیس میں بات ثابت ہو گئی کہ تمام بے گناہ، اور وہ تنظیم بھی بیچاری جو ہے وہ نوجوانوں کی تنظیم جس میں کہ 30 ایئرس کے سے بھی کم عمر کے لوگ رہتے تھے، اور اب 2 دہے ہو گئے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی نسلیں چلی گئی ہیں اس میں بلو 30 ایئرس کی۔ تو اٹس illogical، 100% illogical ہے، irrational بھی ہے، illogical بھی ہے۔ تو اگر یہ کام ہو جاتا ہے نا، ان کا امتناع برخاست ہو جاتا ہے، تو کئی ایک مسلمان تنظیموں کو بھی ذرا ان کے اندر ہمت جرات آئے گی، ذرا سانس لے سکیں گے، ایک دم گھٹنے کے جیسی کیفیت میں جی رہے ہیں کئی مسلم تنظیمیں اور قیادتیں اور قائدین۔ ان سب حالات کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی ضروری سب چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوں گے،
اور میرے بھی ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھی، تو میں سوچا کہ چلیں اس پیغام کے ذریعے سے ارسال کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح رہبری رہنمائی فرمائے، اور جو لوگ یکسو نہیں ہو سک رہے ہیں، کوئی خلش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی وسوس ہے، وہ دور کرے، اور جلد از جلد لوگ جو ہے اس کام میں جڑ جائیں۔ عمریں ختم ہو رہی ہیں، اور جسم کی توانائیاں ختم ہو رہی ہیں، صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں، اس سے قبل کے مزید دیر ہو، اللہ جلد از جلد جوڑے لوگوں کو، اور ایک بھرپور تحریک کے انداز میں کام ہو، پورے کل ہند سطح پر، ہر ریاست، ہر بڑے شہر میں اچھے انداز سے کام ہو، یہی بات کی تمنا لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کریے، ہماری بھی صحت ذرا ایک دو ہفتے سے ذرا چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ چکر وکر آ رہی ہے، اور دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور حالات ذرا سدھریں گے تو سفر کرنا ہے، آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کی اب آرزو اور مزید بڑھ گئی ہے، تو انشاءاللہ دعاؤں میں خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔